جنہوں نے 14 دن سڑک بند کی وہ تو اندر جیلوں میں بند ہیں، اور جنہوں نے سارا ملک لوٹ کے کھا لیا ان کے لیے میڈیکل بورڈ بن رہے ہیں، ان کے ناز نخرے برداشت ہو رہے ہیں، ان کے آگے پیچھے پروٹوکول پھر رہے ہیں۔ یہ آپ کا آئین اور قانون ہے جی۔ سائیکل چور اندر ہے، موبائل چور اندر ہے، 2 3 سال ہو گئے، اور بڑے بڑے جتنے چور جن کو سپریم کورٹ نے کہا چور ہیں وہ سارے باہر ہیں۔ ان کے لیے پھر میں کہہ سکتا ہوں نا کہ یہاں انصاف ایک جیسا تو نہیں ہے نا۔ آپ کی عدالتیں کیا کر رہی ہیں؟ آپ بھی قوم کے سامنے جواب دہ ہیں کہ آپ کی عدالتیں کیا غریب کے لیے فیصلہ، اور غریب کو ضمانت لے کے دکھائے نا مجھے اس طرح اتنی جلدی، اتنا بڑا کیس اور ضمانت دوسرے دن ضمانت۔ بڑے بڑے جتنے ہیں، جتنے پکڑے نیب نے، وہ سب کے سب وی آئی پی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے، سارے بیمار ہیں، جاتے بیمار ہو جاتے ہیں۔ کسی کے دل کا مسئلہ بن گیا، کسی کی شوگر کا، کسی کو اٹیک ہو گیا، کسی کو کچھ ہو گیا۔ ڈاکٹر عاصم، شرجیل میمن، اور یہاں میاں برادران اور دوسرے اور تیسرے، اور مولوی خادم بیچارہ اندر ہے۔ مولانا خادم صاحب لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے تھے، وہ اندر ہے جی۔ وہ جلوس نکال بیٹھے ہیں، وہ احتجاج کر بیٹھے ہیں جی۔ آپ نے جو مرضی کرا، آپ نے جلوس نہیں نکالے، آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے خلاف پورے ملک میں جلوس نہیں نکالے۔ آج تک پیپل پارٹی مجھے بتائے کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا فیصلہ بھٹو کے قتل والا مانا؟ وہ بھٹو کو شہید کہتے ہیں، اپنی حکومت کے دوران بھی پاکستان کا ٹی وی اور ریڈیو اور اخبارات جسے سپریم کورٹ نے قاتل کہا، ہمارے ادارے اسے شہید کہتے رہے ہیں۔ وہ فیصلہ نہیں مانتے سپریم کورٹ کا، ادھر میاں برادران اپنے خلاف فیصلہ نہیں مانتے۔ بابے خادم بیچارے نے اگر کوئی بات کر دی ہے تو اس کو پکڑ کے بند کیا ہوا، اور ابھی تک 600-700 کارکن صرف یا رسول اللہ کہنے کی پاداش میں۔ وہ جی انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، تو توڑ پھوڑ جس دن بے نظیر قتل ہوئی تھی اس سے زیادہ توڑ پھوڑ ملک میں کب ہوئی؟ کتنے پکڑے ہوئے آپ نے؟ ان کو 27 ارب روپیہ الٹا دیا جنہوں نے نقصان کیے تھے، اور انہوں نے نقصان کلیم کیے، وہ اپنے لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اپنی حکومت تھی نا، جتنا مرضی کلیم کرتے۔ تو انصاف کہاں ہے؟ آپ کا علم کہاں ہے؟ آپ کا قانون کہاں ہے؟ اسی لیے میں کئی دنوں سے عرض کر رہا ہوں کہ قانون صرف اللہ اور اس کے رسول کا۔ کیوں جی؟ جب تک اس کی طرف نہیں آؤ گے جوتیاں کھاؤ گے، نہیں حکمرانوں سے جوتیاں بھی کھاؤ گے، 100 پیاز بھی کھاؤ گے۔ جب تک قانون خدا و مصطفیٰ کی طرف نہیں آؤ گے۔ ان کے سب قانون ناکارہ ہیں، جعلی قانون ہے، یہ جس پہ چاہے جو مرضی لگا دیں اور جس کو چاہے بری کر دیں۔ یہ بڑے بڑے جتنے ہیں آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں بری ہوتے بھی دیکھیں گے۔ اب کسی نہ کسی بہانے خان صاحب بھی بڑی بڑھ کے مارتا تھا کہ ہم ڈیل نہیں کروں گا، فلاں نہیں کروں گا، ڈھینگ نہیں کروں گا، روز تماشا نئے سے نیا میں دیکھتا ہوں۔ خان صاحب ان کو چھوڑنا ہے تو مولانا خادم اور ان کے سارے ساتھیوں کو بھی رہا کرو۔ انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، انہوں نے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے صرف، اور ان کا قصور یہ تھا کہ وہ پاکستان میں حضور کے نظام کی دعوت دے رہے تھے۔ اگر کسی نے ایجنسیوں کے لوگوں نے یا کسی جماعت کے لوگوں نے مل کے توڑ پھوڑ کی ہے ان میں شامل ہو کے، ان کو پکڑو، اور باقی توڑ پھوڑ کرنے والوں اور باقی دھرنے دینے والوں کو بھی تو پکڑو نا۔ باقی دھرنے دینے والے کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے سارے، باقی بڑے بڑے چور وزیر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے چور ابھی باقی ہیں، ایک آدھا پکڑا گیا، اور بھی پکڑے جائیں گے انشاءاللہ، پکڑے جائیں گے۔ دعا کرو کہ یہاں اللہ اور اس کے رسول کا قانون آ جائے۔ اب میں عرض کر رہا تھا ہماری نظر میں اس کی اہمیت نہیں ہے نا، ہم کہتے ہیں چھوڑو یار اس کا کیا ہے، کام ہمارے یہی آئے گا، ہمارے کام یہی آئے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدالت میں کھڑے ہیں، ایک یہودی کے ساتھ زرہ کا مسئلہ تھا، قاضی نے طلب کر لیا دونوں کو، تو قاضی القضاء نے حضرت علی المرتضیٰ سے کہا امیر المومنین آپ بیٹھ جائیں، تو فرمایا کہ تو انصاف کیسے کرے گا؟ تو اگر ہم دونوں میں برابری نہیں کر رہا، ہم دونوں ہی عدالت میں پیش ہیں، اگر دونوں میں تو برابری نہیں کر سکتا تو انصاف کیسے کرے گا؟ یہ تھے اسلامی حکمران جن کی مثالیں آپ دیتے ہیں۔
اور آپ کے دائیں بائیں چور بیٹھے ہوئے، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جب تک سپریم کورٹ ان چوروں کو نہیں پکڑے گا میں تو نہیں نکالوں گا بھائی۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے زندگی کے 40 سال جن میں ہوش سنبھالی، دیکھا، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، پروان چڑھے، اب بڑھاپے میں چلے گئے، میں نے اس قانون کو، اس نظام کو دھوکے اور فراڈ کے سوا اور کچھ نہیں پایا۔ آپ میں سے کسی نے اس نظام کو بڑا اچھا پایا ہو تو آپ کو مبارک ہو، میں تو اسے دھوکہ ہی دھوکہ دیکھ رہا ہوں۔ اس سے بڑا جو نظام ہمارے ہاں نافذ ہے، اس سے بڑا اور کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ یہ نظام ہی دھوکہ ہے جسے یہ جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ جمہوریت اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو لوٹ مار کا موقع مل جاتا ہے، 5 سال ان کو مل گیا، 5 سال ان کو مل گیا۔ ہم جمہوریت ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، ایسی جمہوریت پہ 1000 لعنت۔ جو تمہاری جمہوریت بڑوں کے لیے قالین بچھاتی ہے اور غریب کو، امام مسجد کو مسجد سے گریبان سے پکڑ کے گرفتار کر کے لے جاتی ہے، تمہاری جمہوریت جو بڑے بڑے ڈاکوؤں کو پروٹوکول دیتی ہے، اور 40 سال قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ جیل میں مر گیا، کوئی میڈیکل بورڈ نہیں بنا۔ مولانا یوسف آوان حافظ آباد میں 70 سال کا بزرگ جیل میں لبیک یا رسول اللہ کہتا ہوا گیا تھا، اس کے لیے کوئی بورڈ نہیں بنا، کسی نے چیک بھی نہیں کروایا، اب کسی نے کہا بھی نہیں کہ یہ بیمار ہے یار اسے اسپتال لے جاؤ۔ تو میں پھر اونچی آواز سے کہہ رہا ہوں، یہ میری آواز سنی جا رہی ہے، جمعے کی تقریر 15-20 ہزار آدمی دیکھتا ہے، اس میں ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں جو جمہوریت لوگوں کو انصاف نہیں دے رہی، جن کا انصاف دوہرا ہے، بڑوں کے لیے اور چھوٹوں کے لیے اور، میں ایسی جمہوریت پہ، ایسے سسٹم پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ اور اپنے اپنے پیغام کو دہراتا ہوں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل حضور کے نظام میں ہے۔ حضور جو قانون لے کے آئے تھے اس سے بہتر کائنات میں قانون نہیں ہے، اس میں بڑا چھوٹا سا برابر ہیں۔ اور دیکھنا ہے تو نماز میں آپ دیکھ لیں، کروڑ پتی پیچھے کھڑا ہے، مزدور آگے کھڑا ہے جی، جہاں ایم پی اے ایم این اے کا سر ہے وہاں مزدور کے پاؤں ہیں، یہاں آ کے دیکھ لیں۔ حضور جو قانون لے کے آئے تھے یہ برابری کا قانون ہے، یہ مساوات کا قانون ہے، یہ عدل و انصاف مہیا کرتا ہے۔ اور قرآن کے علم سے سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے جو قانون بھیجا ہے انسانوں کے لیے، اس سے بہتر کائنات میں کوئی قانون۔ پہلے پاکیزگی عطا فرمائی، یزکیہم، حضور نے تزکیہ فرمایا، ان کو پاک اور صاف کیا، پھر ایک ریاست قائم فرمائی۔ تو آپ کی ریاست میں اگر گندے لوگ ہوں گے، آپ 1000 شیلٹر ہوم بنا دیں، آپ 1000 ادارے ٹھیک کر لیں، اگر گندگی، ناپاکی، پلیدگی آپ ختم نہ کر سکے تو کیا نظام آپ نے دیا؟ انسانوں کو تو اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے تھے، حضور کو فرمایا ہم نے آپ کو بھیجا اس لیے ہے تاکہ آپ ان کو پاک فرما دیں۔ اسلام پاکیزہ معاشرہ چاہتا ہے، جب معاشرہ پاکیزہ ہوگا تو اس میں قوانین وہی جو اللہ اور اس کے رسول کے قوانین ہیں وہ اپنی جلوہ آفرینیاں دکھائیں گے، دنیا دیکھ کے کہے گی یار یہ نظام ہے جو مسلمانوں کا۔ ہمارا نظام تو آپ نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العالمین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ لائی ہوئی کتاب قرآن مقدس کی طرف ہمیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔